بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سعدی نے اوپری منزل پہ بنے اس بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو امی نے اس کے لیے تیار کیا تھا تو اندر اندھیرا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے سر جھکائے سوئچ بورڈ پہ انگلی رکھی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ کسی احساس کے تحت اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ اس کے بیڈ کے کونے پہ حنین بیٹھی تھی، الجھے سے بال، ڈھیلی سی چوٹی کیے، گود میں کاغذوں کا ایک پلندہ رکھا تھا اور زخمی نگاہیں سعدی پہ جمی تھیں۔ فارس ماموں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ہاشم سے کیا بات کرتی تھی۔ حنین، میں یہ بات اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کچھ عرصے بعد میں اسے بھلا کر تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور بیزاری سے سر جھٹکتے وہ آگے آیا تو وہ کھڑی ہوئی، اٹھی گردن اور پورے قدم کے ساتھ۔ معافی مانگی کس نے آپ سے؟ ہاں، کہنے کے ساتھ اس نے کاغذ سعدی کے قدموں میں پھینکے۔ کچھ نیچے گرے، کچھ اڑ کر بکھر گئے۔ سعدی یوسف خان۔ اس نے صدمے اور غصے سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے اونچی آواز میں دہرایا۔ سعدی یوسف خان۔ یہ تھے وہ الفاظ جو ان 1972 میسیجز میں 556 دفعہ استعمال ہوئے تھے۔ یہ میرے ان تمام میسیجز کا ریکارڈ ہے جو ان کو بھیجے تھے میں نے۔ بیک اپ سے نکالنے میں نے اور آپ کو دکھانے لائی ہوں۔ دیکھیں اسے، پڑھیں اسے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کیا بتاتا رہا ہے، مگر میں اس سے آپ کی بات کرتی تھی۔ آپ کی سعدی بھائی، آپ کی بات کرتی تھی میں۔ بولتے بولتے جذبات سے آواز بوجھل ہوئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ پڑھیں ان میسیجز کو۔ نہیں، پڑھیں ان کو پلیز۔ میں نے ہمیشہ ان کو ہاشم بھائی کہا، کبھی غلط بات نہیں کی ان سے۔ کسی سے ایسی بات کرنا غلط ہے یا صحیح، اس سے قطع نظر میں نے کبھی ان سے کوئی غلط بات نہیں کہی، صرف آپ کی یا زمر کی یا گھر میں بڑھتی وحشت کی بات کرتی تھی۔ ہاں، میں ان کو پسند کرتی تھی، کہیں دور اندر اب بھی پسند کرتی ہوں۔ اس کی بلند آواز کانپی۔ مگر کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہوتا، پسند پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس پر ہوتا ہے، میرا قصور نہیں ہے اس میں اگر میں ان کو پسند کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کس کا قصور ہے؟ وہ 3 قدم آگے بڑھی اور خاموش لب بھینچے کھڑے سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا قصور ہے؟ آنسو اب خشک تھے اور سرخ آنکھوں سے دیکھتی گہرائی تھی۔ آپ تھے جو مجھے ان کے گھر لے کر گئے تھے اس رات جب نوشیروہ نے اغوا کا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ تھے جو ہاشم کا لاکر کھولنے میں اور اس کا راز جاننے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ آپ کو خیال بھی نہیں گزرا کہ آپ کی بہن دوسرے کمرے میں ہاشم کے ساتھ ہے۔ آپ تھے جنہوں نے اس شخص کی اصلیت 1.5 سال ہم سے چھپائی، ہمیں دوبارہ ان کے گھر پارٹی پہ لے کر گئے، پھر بعد میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بلایا کالج؟ ہاں، بلایا تھا میں نے ان کو کالج، کیونکہ سعدی بھائی وہ قاتل ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، مگر وہ ججمنٹل نہیں ہے۔ وہ گلٹی ہے تو دوسرے گلٹی لوگوں کو ایسے جج نہیں کرتا جیسے آپ نیک لوگ ہم گناہ گاروں کو جج کرتے ہیں۔ کیوں بلایا میں نے اسے کالج؟ اس لیے کہ مجھے اس سے امید تھی کہ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ کیوں بات کرتی میں اس سے؟ کیونکہ مجھے آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ کیسا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو کبھی نہیں بلانا آئندہ کافی نہیں ہوتا۔ مجھے وجہ نہیں بتائی، مجھے اس کی اصلیت نہیں دکھائی، پھر مجھ پہ الزام کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ شل کھڑا سن رہا تھا اور وہ آخر میں ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں نظریں جمائے چبا چبا کر بولی، میرے دل کا خون کرنے والے ہاتھ میرے نہیں تھے، آپ کے تھے۔ پیر کی ٹھوکر سے ان کاغذوں کو مزید بکھیر دیا۔ آپ کا فرض تھا مجھے بتانا، مجھے اس کی اصلیت دکھانا۔ میں 1910 کی لڑکی نہیں ہوں جس کو دھونس اور زبردستی سے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، میرے پاس میرا ذہن ہے اور ذہانت ہے۔ میرے دور کی لڑکیوں کے بھائیوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ غصہ کر کے، حکم دے کر، پابندیاں لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل پہ بات کرنے سے روک سکتے ہیں۔ جب تک وہ برابری کے لیول پہ آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دلائل سے نہیں سمجھائیں گے، وہ ان کی بات نہیں مانے گی۔
باہر کے لوگ ہمارا دل ایسے نہیں توڑتے بھائی جیسے ہمارے اپنے مرد ہمیں توڑ جاتے ہیں۔ آخری لفظ پہ اس نے ہچکی لی اور پھر اس کے ساتھ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جا چکی تھی اور سعدی تنہا خاموش کھڑا۔ پھر دفتر میں جھکا اور ایک ایک کاغذ اٹھانے لگا، سب کو اکٹھا کیا، برابر کیا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ اگلی صبح دھند میں واضح کمی ہوئی تھی۔ سورج نکھرا نکھرا سا نکلا کھڑا تھا اور ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سارے شیشے دھوپ سے چمک رہے تھے۔ لاؤنج میں ہارون شلوار سوٹ اور کوٹ میں ملبوس صوفے پر براجمان سوچتی نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں نوشیروان کی گرفتاری کی کلپنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ معروف آئی پی پی کا بیٹا نوشیروان کاردار، جس کو کل شام وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کے ایک ریسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پولیس اس کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دے گی، اور قوی امکان ہے کہ ابھی چند دن تک نوشیروان کاردار اپنے گھر نہیں جا سکیں گے۔ ہارون نے ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا، اسکرین بجھ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، خاموش لاؤنج میں، خاموشی کی چاپ سنتے رہے، پھر اٹھے اور پیچھے سے قمیض جھٹک کر برابر کرتے آگے بڑھ گئے۔ اوپر آ کر وہ آبی کے کمرے کے سامنے رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ آ جاؤ۔ آبدار بچے، تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بیڈ کی پائنتی کے قریب زمین پہ اکڑو بیٹھی تھی، سرخ بال بکھر کر کمر پہ گر رہے تھے اور آنکھیں گیلی تھیں۔ وہ ترہم سے اسے دیکھتے آگے بڑھ آئے اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھے۔ آبی نے انہوں نے دوبارہ اسے پکارا۔ اسے لگتا ہے میں ڈرامہ کرتی ہوں، اسے لگتا ہے میں اس کی نیک نامی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر گلہ آمیز نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بابا، مجھے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے، ہر شخص سے۔ آبدار اتنا نہیں سوار کرتے کسی کو حواسوں پہ کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بابا۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اس کے نمبر کی رنگ ٹون بھی بدل دی ہے کہ اسکرین دیکھنے سے پہلے مجھے اس کی کال کی خبر مل جائے۔ میں ہر چند منٹ بعد واٹس ایپ پہ اس کا لاسٹ سین دیکھتی ہوں۔ اگر وہ آن لائن ہو تو لگتا ہے وہ میرا دسترس میں ہے، جیسے کوئی ڈوری سی ہو میرے اور اس کے درمیان۔ مگر میں اسے میسیج نہیں کر سکتی بابا، کیونکہ پھر وہ مجھے بلاک کر دے گا۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بابا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنے پہ رکھ دیا اور رونے لگی۔ اس کی رنگت زرد تھی اور حلیہ بے ترتیب۔ آپ بھی تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میری سالگرہ بھی یاد نہیں رکھتے، آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور بند مٹھیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ سوائے ہاشم کاردار کے، تم دنیا میں جس کو بھی میرے سامنے لے آؤ گی میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے ہاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا، وہ غصے سے سر جھٹک کر بولی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ ان اویلیبل ہے، وہ شادی شدہ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے لیے۔ میں بابا اب ساری زندگی تکلیف میں رہوں گی۔ اس کی سبز سرمئی آنکھوں کے کٹورے بھیگنے لگے۔ ہارون کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ تمہیں مل جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اٹھو بچے، کھانا کھاؤ اور کپڑے بدلو، پھر اپنے کلینک جاؤ، خود کو کام میں مصروف رکھو۔ مگر وہ ان کے پہلے الفاظ پہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ مایوسی کے آسمان پہ امید کا تارا سا چمکا تھا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا تھا۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے اور ان کی جگہ الجھن نے لے لی۔ مگر کیسے؟ تم مجھے بتاؤ کیسے؟ وہ کیسے آئے گا تمہاری زندگی میں؟ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گی وہ مجھے نہیں ملے گا بابا۔ تارا ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ چلی جائے گی۔ آبدار کی ان پہ جمی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے رات اس کو دیکھا تھا، زمر کو، میں نے اسے بات کی تھی سعدی یوسف کے کیس سے متعلق۔ چہرے پڑھنے آتے ہیں مجھے، وہ اسے چھوڑ دے گی بہت جلد۔ آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں بابا؟ پلیز آپ ان کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دیں گے، وہ اچھے لوگ ہیں۔
میں نہیں، میں کچھ کہوں گا؟ اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو چھوڑ دے گی۔ کیا اس نے خود ایسا کہا؟ آبی کا دل اٹک گیا تھا۔ نہیں، اسے ابھی خود بھی معلوم نہیں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹے، میں لوگوں کو اخبار کی طرح پڑھتا ہوں، ساری زندگی پڑھتا آیا ہوں، وہ اسے چھوڑ دے گی۔ پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب فریش ہو جاؤ، میں ڈائننگ ٹیبل پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ آبدار کے لبوں پر نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی۔ قدموں میں بالکل جان نہیں تھی، جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہارون اب اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہے تھے۔ چند دن میں ہی وہ اتنی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ۔ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں، غمخوار کے ساتھ۔ دانتے کی جہنم جیسا احاطہ۔ عدالت آج بھی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نوشیروان کاردار کو سپاہی ہتھکڑیوں میں مقید کیے اپنے ساتھ چلاتے لا رہے تھے۔ وہ اسی ویسٹ میں ملبوس تھا جس میں ساری رات لاک اپ میں بیٹھے کاٹی تھی۔ سردی کے باوجود آستین چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سنجیدہ تاثر تھا اور آنکھیں شب بیداری کے باعث گلابی پڑ رہی تھیں۔ سامنے سے انسان چلے آ رہے تھے، بے نیاز، تیز تیز چلتے ہوئے، عجیب خوفناک لوگ، اور پھر ان کا شور ہی شور۔ وہ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا، نظریں جھکی تھیں۔ اسے راہداری میں چلتے اپنے قدم نظر آ رہے تھے، ساتھ میں ہاشم کے چمکتے بوٹ بھی، سپاہیوں کے رگڑ رگڑ کر پالش کیے جوتے بھی۔ آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، وکلا کی فوج ان کے ہمراہ تھی۔ سامنے کھڑے صحافی اور کیمرہ مین سوالوں کی بوچھاڑ کرتے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بناؤ اور مسکرا کر یہاں سے گزرو۔ ہاشم نے قریب میں سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر اٹھائی اور جبراً مسکراہٹ لاتے وکٹری کی 2 انگلیاں اوپر اٹھائیں۔ ایک رات لاک اپ میں کاٹنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس برزخ سے اسے ہاشم کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے وہ اس کا ہر حکم ماننے کا پابند تھا۔ صحافیوں کا ہجوم ایک جگہ آ کر رکنا تھا، رک گیا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ شیرو نے وکٹری کی انگلیاں گرا دیں۔ یہ ہمارے انویسٹرز کے لیے تھا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر اعتماد ہیں۔ ہاشم اسے کہہ رہا تھا، وہ نہیں سن رہا تھا۔ نظریں پھر سے جھکا دی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک رہنا پڑے گا تمہیں لاک اپ میں، پھر جیل بھیج دیں گے۔ اس کے بعد میں ضمانت کروا لوں گا، مگر ان 7 یا 10 دن میں تمہارا اندر رہنا بہتر ہے۔ آپٹکس کے لیے یہ اچھا ہے۔ کوئی بھی خبر میڈیا پہ اس سے زیادہ نہیں شور مچاتی۔ خبر دب جائے گی، لوگ تھک کر چپ ہو جائیں گے۔ ان 7 دنوں میں ہم 3 پارٹیز دیں گے، مختلف جگہ چیریٹی گیدرنگز میں جا کر پیسہ لٹائیں گے۔ آپٹکس کے لیے چند ایک فوٹو آپس کے بعد ہمارا امیج اور ہماری خیرات اس سارے گند کو دبا دے گی۔ صرف 7 دن شیرو۔ الفاظ مدھم ہو رہے تھے، کٹے کٹے سنائی دے رہے تھے۔ وہ بالکل سر جھکائے چلتا رہا۔ وہ ہاشم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ لاک اپ کی ایک رات نے اسے ذہنی طور پر کتنا پیچھے دھکیل دیا ہے۔ وہ رات کتنی ڈراؤنی تھی، کتنی خوفناک تھی۔ ہر جگہ زیر تعمیر گھر میں بہتا خون کا تالاب نظر آتا تھا، اور وہ چہرہ، وہ نیچے گرے بوٹ کی ٹھوکروں سے زخمی لڑکے کا لہو لہان چہرے کے ساتھ کہنا، اللہ حساب لے گا۔ نوشیروان نے چہرہ اٹھایا۔ فضا میں مانوس سی خوشبو تھی، کافور کی سی، باسی گلاب کی خون آلود پتیوں کی سی مہک۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی، اور وہ دونوں چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظریں سعدی سے ملی، ان میں نفرت تھی، تپش تھی، اور ایسے زخم تھے جن کو مندمل ہونے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ میں دیکھ لوں گا تم سب کو، ہاشم نے انگلی اٹھا کر تنفر سے کہا تھا۔ سعدی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو 20 سال عدالت میں نہ لٹکایا تو دیکھنا۔ اور شیرو کا منظر بدلتا گیا، راہداری آگے بڑھتی گئی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے مجسمے پیچھے رہ گئے۔ سردی کا زور ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیل کے احاطے میں گرتی سنہری روشنی سلاخوں سے لپٹ لپٹ کر ان کو پگھلا رہی تھی۔ چند اہلکاروں اور سادہ لباس میں موجود افسران کی معیت میں نوشیروان کاردار چلتا ہوا صحن میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جیل کا اے بلاک اصولاً صرف A کلاس قیدیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا،
مگر یہاں ہر طرح کے قیدی تھے اور وہ اتنے کوئی خاص پڑھے لکھے اور خاندانی نہیں لگتے تھے۔ برآمدوں میں کھڑے قطار در قطار سفید پیلے لباس والے قیدی سرگوشیاں کرتے اس نوجوان کو اندر آتے دیکھ رہے تھے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کو نہ دیکھے، مگر پیشانی پسینے میں تر تھی اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ راہداری میں سے گزرتے اس نے سلاخوں والے دروازوں کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے لوگوں کو چبھتی آنکھوں سے خود کو دیکھتے پایا، اور جانے کہاں سے وہ آواز کان میں پڑی۔ اس نے فارس کے غازی کے بھانجے پہ گولی چلائی تھی۔ نوشیروان کے حلق میں کچھ اٹکا، قدم لڑکھڑائے مگر وہ چلتا رہا۔ اس نے غازی کے بھائی اور بیوی کو بھی مارا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکا کہ ایسا نہ تھا، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مختلف راہداریوں اور برآمدوں سے گزرتے ہوئے اس نے لوگوں کی بہت سی باتیں سنی۔ وہ اس پہ ہنس رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، اسے غازی کا مجرم قرار دے رہے تھے۔ وہ اسے گالیاں دے رہے تھے، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی۔ وہ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ اس کی بیرک آ گئی تھی۔ وہ صاف ستھرا کشادہ سا کمرہ تھا۔ بیڈ، صوفے، روم، ریفریجریٹر، اے سی، اٹیچ باتھ، LCD ٹی وی، DVD پلیئر، سب میسر تھا۔ وہاں اہلکار اس کو بستر پہ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ نوشیروان سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ خاموش تھا، بالکل گونگوں کی طرح تھا۔ ایک گالی کا برداشت کر لینا انسان کو کتنی گالیوں سے بچا لیتا ہے۔ کاش وہ ایک گالی برداشت کر لیتا۔ ڈاکٹر سارا اپنے آفس میں گردن جھکائے بیٹھی تھی، میز پہ رکھی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی، جب دروازہ ذرا سی آہٹ سے کھلا۔ سارا نے قلم دانتوں میں دبائے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو ٹھہر گئی۔ قلم دانتوں سے نیچے گرا، چہرہ ساخت ہو گیا۔ چوکھٹ پہ سعدی کھڑا تھا اور وہ پرانا سعدی بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ جینز کے اوپر جیکٹ پہنے وہ آنکھوں میں چبھتی ہوئی تپش کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو یہاں چھپی ہوئی تھیں آپ؟ اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ سارا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، رنگت پھیکی پڑی۔ سعدی، مجھے کچھ نہیں سننا، میں یہاں اپنی جاب واپس لینے بھی نہیں آیا۔ وہ اس پہ برہم نگاہیں جمائے چند قدم آگے آیا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں ڈاکٹر سارا غازی، کیا آپ میرے حق میں گواہی دیں گی یا نہیں؟ تم مجھ سے میرا حال بھی نہیں پوچھو گے؟ اس کو دکھ ہوا۔ نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عافیت سے ہوں گی۔ یہ عافیت جو آپ نے خاموش رہنے کے عوض چنی تھی، یقیناً دیر پا ہوگی۔ میں ادھر قید میں مر رہا تھا، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ گواہی دیں گی یا نہیں؟ وہ زور دے کر بولا۔ اتنے مہینے بعد ملاقات ہو رہی تھی اور پہلے جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں سعدی۔ میں بھی بہادر نہیں ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، صرف خوف کے عالم میں۔ سو مجھ سے بہادری کی بات مت کیجیے۔ میں صرف یہی بتانا چاہتا تھا، کورٹ آپ کو بلائے گی اور آپ کو آنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی مجرمانہ خاموشی کا مداوع کرنا چاہتی ہیں تو آپ آئیں گی، ورنہ میرے خاندان اور خود مجھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تم اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہو سعدی؟ وہ افسوس سے بولی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے آگے آیا۔ میں نے بھروسہ کیا آپ پر، آپ کو ایک قیمتی چیز دی، آپ نے اس کو بھی کھو دیا۔ آپ نے میرے لیے گواہی بھی نہ دی۔ اگر اس وقت آپ کچھ بول دیتی تو حنین، میرے گھر والے، وہ اتنے ماں ہاشم کے قریب نہ رہتے۔ اس لیے دل کی سختی کی بات مجھ سے مت کریں اور فیصلہ کریں۔ ایک قہر آلود نگاہ اس پہ ڈال کے وہ باہر نکل گیا اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سارا فکر مند سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تیز دھوپ میں بینک کی عمارت جھلس رہی تھی۔ بیرونی سیڑھیاں اترتا پی کیپ سے چہرے پہ سایہ کیے کرنل خاور والیٹ جیب میں ڈالتا چلا آ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے زینے اترتے چمبے سے موبائل نکالا، پھر دھوپ کے باعث سکرین پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر دیکھا۔ جلتا بجھتا نمبر غیر شناسا تھا، بہت شناسا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ غیر شناسا ضرور تھا لیکن وہ اس نمبر کو تو پہچانتا تھا۔ وہ تیزی سے فون کان سے لگاتا مگر محتاط سا ہیلو کہتا کار کی طرف آیا۔ خاور، میں بول رہا ہوں۔ ہاشم کی سنجیدہ آواز سنائی دی تھی۔ خاور کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، جذبات، دکھ، مگر جب بولا تو لبوں سے بس اتنا نکلا، یس سر۔
میں جانتا ہوں تم کہاں ہو، تمہارا نمبر بھی ٹریس کروا لیا ہے، لیکن میں کسی کو تمہیں پکڑنے نہیں بھیج رہا۔ وہ رکا۔ اس کی آواز میں دھیمی تھی اور تعصب انگیز تھی۔ خاور، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شیرو جیل میں ہے اور چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں سر۔ وہ چلتے چلتے سائے میں کھڑی کار تک آ گیا تھا۔ ایک دم جیسے سکون سا آ گیا، جھلساتی دھوپ سے سائبان مل گیا ہو۔ مجھے ہر حالت میں اس کیس کو، یوسف خاندان کو کچلنا ہے۔ تم میری مدد کرو گے ہر بات بھلا کر جو میں نے تمہارے ساتھ کیا؟ میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں تھے۔ اگر تم اس سب کو بھلا سکو تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایوبیا والے کاٹیج میں، کل شام 5 بجے کے قریب۔ اگر تم دوبارہ میرے لیے کام کرنا چاہو تو میں انتظار کروں گا تمہارا۔ جو حکم سر۔ خاور کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہاشم کی کال بند ہو چکی تھی اور وہ اس سائبان میں کتنی ہی دیر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی نمی تھی مگر چہرے پہ طمانینت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک تشکر امیز نظر آسمان پہ ڈالی، پھر کار میں بیٹھا۔ کار چلانے کی بجائے وہ موبائل پہ ای میل چیک کرنے لگا۔ 2 دن قبل کی موصول ہوئی ای میل جسے وہ بار بار پڑھ چکا تھا، ایک دفعہ پھر کھولی۔ میں جانتا ہوں تم میری میل ضرور پڑھو گے۔ وقت تمہارے ہاتھ میں ہے خاور، چوائس تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہو تو کارداس کے خلاف گواہی دو، میرے حق میں گواہی دو۔ ہم تمہیں 2 قتلوں کے لیے معاف کر دیں گے، تمہارا دامن صاف ہو جائے گا۔ وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سعدی یوسف خان، تم سے معافی مانگی کس نے ہے؟ اس نے نفی میں سر جھٹکتے ہوئے تنفر سے کہا اور ایگنیشن میں چابی گھمائی۔ گاڑی میں ایک دم حرکت سی بیدار ہوئی تھی، جیسے منجمد ہوئی وفا ایک لمحے میں جاگ اٹھتی ہے۔ شام شہر کے دوسرے حصے میں بھی ٹھنڈی سی پھیل رہی تھی۔ اس آفس میں خاصا رش تھا، لوگوں کی چہل پہل، کیبن کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے ورکر، شور آوازیں۔ ایک آفس کے شیشے کے دروازے بند تھے اور اندر سفاری سوٹ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ رسیور کان سے لگائے تیز تیز پنجابی میں کچھ کہے جا رہا تھا۔ سامنے 2 کرسیوں میں سے ایک پہ سعدی بیٹھا تھا، آگے ہو کر مضطرب، بے چین، دوسری پہ فارس پیچھے ہو کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں بیٹھا، مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسل رہا تھا۔ ہاں جی، میں فائل ملتے ہی آپ کو خبر کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ اس نے رسیور رکھا، دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہو کر سعدی کو مخاطب کیا۔ ہاں جی سعدی یوسف صاحب، یہ شو شروع ہونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے اور اس وقت میں عموماً کسی سے ملتا نہیں، لیکن خصوصی طور پر آپ کو بلایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اہم بات کرنی ہوگی۔ وہ اینک اتار کر میز پہ رکھتے مصروف مگر خشک سے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے آپ کی سیکرٹری نے فون پہ کہا تھا کہ آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ سعدی نے سنجیدگی سے کہا۔ بار بار وہ فارس کو دیکھتا تھا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ 10 بجے کے شو کے TRPs آپ جانتے ہیں کیسے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اوپر سے ملک کا نمبر 1 چینل ہے اور میری شکل اور ساکھ سے ملک کا بچہ بچہ واقف ہے۔ جیلانی صاحب، مجھے دوسرے چند چینل سے بھی کال آئی ہے۔ سعدی درمیان میں تیزی سے بولا، لیکن میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں اپنی کہانی صرف ایک دفعہ سنانا چاہتا ہوں، اور کسی ایسے شو اور ایسے چینل پہ جہاں مجھے لگے کہ واقعی پورا ملک مجھے دیکھ اور سن رہا ہے۔ بالکل جی، ویسے بھی اگلے ہفتے سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی کہانی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ بعد میں اگر کیس چلتا ہے تو عدالت میڈیا ٹرائل پہ پابندی لگا دے گا اور آپ انٹرویو نہیں دے سکیں گے۔ یہی وقت ہے، آپ کو اپنی کہانی بیچنی ہے۔ میرے 2 شوز ہیں، ایک میں بات کور نہیں ہوتی نا، سو 2 شوز کریں گے، اس منگل اور بدھ کو۔ 2 شوز میں آپ سٹار بن جائیں گے۔ سوشل میڈیا سے نکل کر آپ ہر شخص کے گھر تک جا پہنچیں گے۔ اوکے۔ سعدی نے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر فارس کو دیکھا۔ وہ خاموش، بے نیاز سا لگ رہا تھا، شاید لبوں میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پھر 30 لاکھ جمع کرا دیں، لیکن کیش کی صورت میں۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، مسئلے ہو جاتے ہیں بعد میں۔ یہ میرا ایڈریس ہے، آپ ادھر پیسے لے آئیے گا اسی ہفتے، پھر ہم منگل اور بدھ کے 2 شوز کر لیں گے۔ کاغذ پہ پتہ لکھ کر اس نے سعدی کی طرف بڑھایا جو پلک جھپکے بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ 30 لاکھ کس چیز کے؟ چلو جی۔ جیلانی نے اکتا کر پہلو بدلا۔ دیکھو بیٹا، میرے شو کا وقت ہونے والا ہے، آپ فضول کی بحثوں، جائز اور ناجائز کے چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔
اور نہ توانائی ہے۔ بغیر پیسوں کے یہاں کوئی تمہیں شو میں نہیں بلائے گا، میرے جیسا اینکر تو کبھی بھی نہیں۔ اوہ بیٹا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پرائم ٹائم پہ اشتہار چلوانے نا 30 سیکنڈ کے اشتہار کو ایک دفعہ چلانے کی 3 لاکھ سے کم فیس نہیں ہوتی۔ صرف ایک دفعہ چلوانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ موبائل کمپنیاں، شیمپو والے، یہ لوگ روز کے کروڑوں کے اشتہار چلواتے ہیں۔ میں تمہیں پرائم ٹائم کے 2 گھنٹے دے رہا ہوں، 30 لاکھ اس لحاظ سے کم ہے، مگر چونکہ تم نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے یہ رعایت ہے تمہارے لیے۔ آگے تم سوچ لو۔ کاردارز کے خلاف اپنی کہانی بیان کرنے نکلو گے تو بغیر پیسوں کے کوئی اسٹوڈیو میں گھسنے بھی نہیں دے گا تمہیں۔ سعدی اٹھا، خاموشی سے باہر نکل گیا۔ فارس دھیرے سے کھڑا ہوا، مسکرا کر جیلانی صاحب سے ہاتھ ملایا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، ہم پیسوں کا بندوبست کر لیں گے، آپ شو کی تیاری رکھیں۔ متانت سے کہہ کر وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ تیز تیز پارکنگ ایریا میں چلتا جا رہا تھا۔ باہر آسمان اب گہرا سیاہ ہو رہا تھا، اکا دکا تارے بھی ابھرنے لگے تھے۔ سعدی، وہ کار تک پہنچا تو فارس تیز تیز چلتا اس سے آ ملا۔ ہم پیسے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہیں پیسے۔ سعدی نے بے یقینی اور دکھ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں اس شخص کا دوبارہ نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور کیوں دیں ہم پیسے؟ میں انصاف لینے اس لیے نکلا تھا تاکہ مجھے کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، تاکہ میں قانون کا راستہ اپناؤں، فرنٹ ڈور سے اپنی منزل میں داخل ہوں، نہیں استعمال کرنے مجھے یہ بیک ڈورز۔ شدت غم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اور آپ وہاں بالکل خاموش بیٹھے رہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا؟ اور نہیں تو 2 4 مکے تو جڑ ہی سکتے تھے اس اینکر کو۔ استغفر اللہ، میں شریف آدمی ہوں، ایسا کیوں کرتا؟ وہ خفا ہو کر کہتا گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ سعدی اسی طرح غم و غصے سے پیر پٹک کر رہ گیا۔ اوائل مارچ کی وہ شام اپنے نیلے اندھیروں میں ڈھیروں تارے ٹانکے چھایا بنی کھڑی تھی۔ موسم سرد اور خنک تھا، ساکھ جام اور خنک سردی۔ ہاشم کاردار خوبصورتی سے آراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ صوفے شام کے اندھیروں جیسے نیلے تھے اور ان پہ سنہرے اجلے اجلے سے کشن رکھے تھے۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے گرے سوٹ میں ملبوس وہ گاہے بگاہے کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ایوبیہ کی اس آبادی سے دور گھنے درختوں سے ڈھکی وادی میں اونچائی پہ بنا وہ خوبصورت بنگلہ گہری شام میں روشن نظر آتا تھا۔ خاور نے باہر سڑک پہ کھڑے گردن اٹھائے اس بنگلے کی روشن کھڑکیوں کو دیکھا۔ ہاشم کاردار منتظر خاموش سا صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ وال کلاک کو بھی دیکھتا تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، مگر وقت نکلا جا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر لگے اسے آنے میں، وہ سوچ رہا تھا۔ سڑک پہ کھڑا خاور بہت امید سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن کے کسی نہا خانے میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہاشم اس کو صرف اس لیے دوبارہ رکھنے پہ مجبور ہوتا کہ وہ گواہی نہ دے ڈالے۔ ہاشم اب صوفے سے اٹھا اور ایک دفعہ پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ نہیں، خاور نے دور نظر آتے بنگلے کو دیکھتے ہوئے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشم کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کو اس لیے اپنے ساتھ چاہتا ہے، وہ اس کو اس کی خدمات کے عوض واپس بلا رہا ہے، وہ اس کا مالک ہے اور اس غلامی پہ اسے فخر ہے۔ خاور کی گردن اکڑ گئی، دل میں سکون سا اتر گیا۔ ڈرائنگ روم میں ٹہلتا ہاشم اب سوچتے ہوئے 2 انگلیاں گال کے زخم پہ پھیر رہا تھا جہاں صبح شیو کے دوران کٹ لگا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا، گویا درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ خاور سڑک پہ قدم آہستہ آہستہ بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ بنگلے کا آہنی گیٹ آن پہنچا۔ وہ کھلا تھا، کوئی ملازم، کوئی گارڈ نہ تھا، اور ایسا صرف تب ہوتا تھا جب گھر کا کوئی فرد وہاں ہوتا تھا۔ خاور ہلکا سا مسکرایا، اپنائیت سے محسوس ہوئی۔ اس خاندان کو وہ کتنے اچھے سے جانتا تھا۔ ہاشم ابھی تک دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا جب وہ رکا۔ باہر لابی سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، بڑھتے قدم سنائی دے رہے تھے۔ ہاشم نے گہری سانس لی، بالآخر انتظار ختم ہوا۔ خاور بنگلے کے برآمدے تک آ پہنچا تھا۔ اسے اب کسی کا ڈر نہ تھا۔ ہاشم کی آواز کا وثوق، یقین، مان، اسے اس پہ بھروسہ تھا۔ اس نے مرکزی دروازہ کھول کر دھکیلا، لکڑی کا پٹ چرچراتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ اندر روشنی تھی مگر سامنے کوئی نظر نہ آتا تھا۔ خاور سر سے اونی ٹوپی اتارتا اندر داخل ہوا۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی گردن میں کوئی نوکیلی شے آ کر لگی۔
وہ بے یقینی سے واپس پلٹا، مگر ٹرینکولائزر شاٹ روشنی کی رفتار سے زیادہ اس کے رگوں پے میں سرایت کرنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، گھٹنوں کے بل بے یقین دنگ چہرہ اٹھایا تو دھندلا سا نظر آیا۔ سامنے سٹنگ روم سے کوئی چلتا آ رہا تھا۔ خاور نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاشم؟ لبوں سے بدک نکلا، مگر وہ دیکھ سکتا تھا کہ آنے والا ہاشم نہ تھا۔ ہیلو کرنل خاور، مجھے احمد شفیع کہتے ہیں، اور یاد رہے ہاشم صاحب تو وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور ان کو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سونی کی دوست کی سالگرہ میں شرکت کرنے جانا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں شہرین کے گھر کے سٹنگ ایریا میں ٹہلتا ہاشم آوازیں سن کر ٹھہر گیا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا اور دو ملازموں کے ہمراہ شہری اور سونی آتی دکھائی دی۔ دونوں سجی سنوری اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سونی بابا کہتے ہوئے فوراً اس کی طرف بھاگی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سونی کو اٹھا کر اس کے گال چومتا، بظاہر مسکرا کر مگر در حقیقت دبے دبے غصے سے شہری سے مخاطب ہوا۔ میری اسٹائلسٹ کی وجہ سے دیر ہوئی ہے، اب چلیں؟ وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنا سیل فون بیگ میں ڈال رہی تھی۔ وہ سونی کو نیچے اتار کر رکا۔ آئندہ اس طرح کے دعوت نامے قبول کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کرو۔ شہری نے چمبے سے مسکارے سے لدی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمارے بارے میں، شیرو کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سونی کچھ سنے۔ وہ دبی آواز میں گرج کر بولا تھا۔ ایسے کام کرنے سے پہلے سوچا کرو نا۔ وہ ناک سکوڑ کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جو کوفت زدہ کھڑا تھا سونی کے خود کو دیکھنے پہ مسکرایا اور اس کے ہمراہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاور کی آنکھ کھلی تو منظر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر دیکھنا چاہا، مگر دھند سی دھند تھی، نمی سی نمی تھی۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ ڈک ٹیپ سے کونیوں سے گھٹنوں تک سلور ٹیپ لپیٹ لپیٹ کر اس کو جکڑا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بار بار جھپکتے گردن جھکائی۔ سخت سردی میں وہ بغیر سویٹر، حتیٰ کہ بغیر شرٹ کے بیٹھا تھا۔ جینز، جوتے، جرابیں سب اسی طرح پہنے ہوئے تھے، مگر کندھے برہنہ نظر آتے تھے۔ اس نے پھر سے چہرہ اٹھایا۔ آج بھی سامنے دور ایک مرد اور عورت کھڑے تھے، مگر آج وہ فورڈلی ایور آفٹر کے کچن میں دشمن کے سامنے قید نہیں کھڑا تھا۔ آج مقابل اپنے تھے۔ ہاشم؟ اس کے لبوں سے پھنسا پھنسا سا نکلا۔ آنکھوں میں، دل و دماغ میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ہاشم کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں ہو خاور؟ مسکراتی ہوئی جواہرات آگے چلتی آئی۔ احمد وہیں کھڑا رہا، ہاتھ باندھے خاموش۔ ہاشم نے مجھے بلایا تھا۔ ہاشم نے تمہیں نہیں بلایا تھا، وہ شیرنی کی سی آنکھیں اس پہ جمائے مسکرا کر بولی تھی۔ احمد قدم قدم چلتا سامنے آیا۔ وہ کال میں نے کی تھی۔ ہاشم کی چند ریکارڈنگ سے الفاظ توڑ توڑ کر نکالے تھے، ان کو جوڑا اور تمہیں سنوا دیا۔ کرنل خاور، کمال طریقہ تھا اور تمہارا ہی تھا، تم سے ہی سیکھا ہے۔ ایسے ہی کبھی تم نے زمر کو بھی کال کیا تھا نا؟ کال پہ کسی اپنے کی پورے یقین سے کہی ہوئی بات پہ سب یقین کر لیتے ہیں۔ آج تم نے بھی کر لیا، وہ کہہ رہا تھا، اور خاور اس کی مندی مندی آنکھیں سوچ سے مزید سکڑ رہی تھیں۔ مارنا چاہتے ہو تم لوگ مجھے، تاکہ تم میری جگہ لے لو، اور آپ اس نے سرخ آنکھوں کا رخ جواہرات کی طرف پھیرا۔ میں تہیہ کر چکا تھا، ہاشم کو سب بتا دوں گا۔ سعدی یوسف گواہی دے گا، پھر وہ مان جائے گا کہ تم نے، جواہرات کاردار، تم نے مارا تھا اپنے شوہر کو۔ جواہرات کی مسکراہٹ میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ احمد بھی سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ میں سمجھ گیا تھا، قید میں اتنے دن رہ کر میں سمجھ گیا تھا۔ تو تم تھی اس رات ان کے ساتھ، اور اگر تم مجھے زمین بھر سونا بھی پیش کرو میں تب بھی ہاشم کو ضرور بتاؤں گا، اور اگر تم، حقارت سے احمد کو دیکھا، تم مجھے مار بھی دو تب بھی مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مالک کی وفا میں جان دوں گا۔ جواہرات نے مسکرا کر احمد کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ احمد اس کے پیچھے آیا۔ باہر شام گہری تاریک ہو چکی تھی۔ آسمان پہ جھلملاتے ہوئے تارے افشاں کی طرح بکھرے تھے۔ برآمدے میں کھڑی جواہرات نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا، اس کو خاموش کروانا ضروری ہے، کر لو گے نا؟ آپ فکر نہ کریں جواہرات، اس نے سر کو خم دے کر کہا، پھر ملکہ کی آنکھوں میں نظریں جمائے پورے یقین سے بولا،
اتنا بوجھ دل پہ لے کر نہ پھرا کریں مادام، اگر راز شیئر کیا ہے تو مجھ پہ بھروسہ بھی کریں۔ بھروسہ تھا تو بتایا ہے نا، اس نے جھرجھری لی۔ اب میرے سر کا تاج بہت بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ میری بات سنیں دھیان سے۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے جواہرات کے شانوں کو تھاما۔ اس بات سے نہ ڈریں کہ ہاشم اور نوشیروان یہ جان جائیں گے تو کیا ہوگا، بلکہ اس دن کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ وہ آدمی ایک درندہ تھا اور درندے کو مار کر آپ نے اپنے بیٹوں کو بچایا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے قربانی دی تھی۔ جواہرات کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ دونوں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ وہ برا مان کر بولا تھا۔ ہم مل کر اورنگزیب کاردار کے ایسے ایسے کالے کرتوت ان کے سامنے لائیں گے، ان کے کردار کو اتنا مسخ کر دیں گے کہ ان کے خلاف اتنا زہر اگلیں گے کہ وہ دونوں ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور اگر کبھی ان کو معلوم ہو بھی جاتا ہے تو وہ آپ کی پوزیشن سمجھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اچھا ہی ہوا ان کو نجات دلا دی آپ نے۔ جواہرات کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹ کر گال پہ لڑکا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بھی تو ممکن نہیں تھا۔ آج یہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر بنگلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جواہرات کاردار کے جانے کے بعد وہ اس تنہا پڑے بنگلے کے اندر آیا، کچن میں فریج سے ایک باکس نکالا اور اس کمرے میں آیا جہاں خاور بندھا پڑا تھا۔ احمد نے مصروف سے انداز میں ڈکٹ ٹیپ کا ایک اور بڑا ٹکڑا کاٹا۔ اب کیا مجھے مار کر پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ کارداز میرے نہیں ہوئے، تمہارے کیا ہوں گے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ احمد اسی طرح آگے آیا اور ڈکٹ ٹیپ کا ٹکڑا اس کے منہ پہ رکھ کر زور سے چپکا دیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہاری بک بک، تمہارے او ایم جی اور کیا کیوں کیسے نہیں سننا چاہتا۔ ان باتوں پہ جواب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کتنا اچھا ہو کہ تم یوں چپ ہو کر بیٹھو، خاموش اور بے بس۔ ہاں ایسے ٹھیک ہے۔ سامنے آ کر صراحی نظروں سے اس منظر کو دیکھا، پھر واپس اپنی کرسی پہ آ بیٹھا اور باکس کھولا۔ اندر مختلف شیشیاں، چند کاغذ اور چند سرنجیں رکھی تھیں۔ تم نے کبھی ہیری پوٹر پڑھی ہے خاور؟ سوری، میں ایسے موقع پہ اس داستان سے کچھ منقول کر رہا ہوں۔ اب جب کہ تم اپنی یہ خوبصورت زندگی کھونے والے ہو، ایک سرنج کی سوئی شیشی میں چبھو کر وہ اسے اوپر اٹھائے بھر رہا تھا، مگر اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ اس کا پہلا چیپٹر اسی نام سے ہے، دی بوائے ہو لیوڈ۔ وہ لڑکا جو زندہ بچ گیا، اون سروائیور۔ پھر نگاہیں اٹھا کر ان میں زمانوں کی تپش بھر کر خاور کو دیکھا۔ کہتے ہیں انتقام کے سائیکل میں ہمیشہ ایک سروائیور بچ جاتا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے، یوں چکر پہ چکر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ میں، کرنل خاور، میں ہوں وہ لڑکا جو بچ گیا تھا۔ خاور کا منہ ٹیپ سے بند تھا، مگر کھلی آنکھوں میں چنبے اور حیرت کے سارے الفاظ سمٹ آئے تھے۔ وہ بریگیڈیئر یاد ہے تمہیں، کرنل خاور، جس کو اس کے پورے خاندان سمیت تم نے قتل کیا تھا؟ تمہیں شک تھا نا کہ امریکہ میں اس کی ایک اور اولاد بھی ہے، کسی دوسری عورت سے، جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے، اور تمہیں یقین تھا کہ وہ بیٹی ہوگی، مگر تم غلط تھے، وہ بیٹا تھا، سلطان بنگش، اور وہ میں تھا۔ اس نے شیشی سرنج کے اندر بھری، جھک کر کاغذ سے کچھ پڑھا، پھر دوسری شیشی اوپر اٹھا کر سوئی اس میں گھسا کر احتیاط سے مایا سا سرنج کے بطن میں بھرنے لگا۔ خاور کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور وجود بالکل ساخت ہو گیا تھا۔ جب تم نے میرے باپ اور میری ہاف فیملی کو قتل کیا تھا تو میں ایک ٹین ایج لڑکا تھا جو بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ میرا باپ اپنی حساس جاب کے باعث اپنے اولاد اور خاندان والوں کے ویئر اباؤٹس مخفی رکھتا تھا، لیکن تم اس رات ہمارے گھر گئے جب سب وہاں موجود تھے، چھٹیوں پہ سب آئے ہوئے تھے، میں نہیں تھا، سو میں بچ گیا۔ ابا کے رشتہ داروں نے ساری پراپرٹی ہتھیا لی اور ابا کے دوستوں نے مجھے واپس آنے سے روک دیا۔ وہ کہتے تھے سلطان تم بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، وہ آدمی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ میں اتنے برس ایک ان دیکھے دشمن سے چھپتا رہا، بھاگتا رہا، شہر بدلے، اسکول بدلے، پھر جاب بدلی، اور اس ہر مہینے کے اول بدل نے مجھے احمد شفیع بنا دیا۔ کون مین؟ وہ احتیاط سے شیشی اوپر اٹھائے، قطرہ قطرہ اٹھائے سرنج میں بھر رہا تھا۔ نظریں اوپر سرنج کے بھرتے پیٹ پہ جمی تھیں۔ خاور کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گرفت مضبوط تھی۔
برسوں کی محنت اور کھوج نے مجھے اتنا بتا دیا کہ ساری گتھیاں اورنگزیب کاردار کے گرد جا کر کھلتی ہیں۔ میں نے خود کو ان سے متعارف کروایا، ایسے کہ وہ مجھے ملازمت کی پیشکش کریں۔ کون مین کبھی کچھ نہیں مانگتا، وہ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ آپ کو لگے یہ سب آپ کا ہی آئیڈیا تھا۔ وہ خود ہی مجھے سب دیتے گئے اور ان کے پاس اتنا عرصہ کام کر کے جانتے مجھے کیا معلوم ہوا؟ وہ سب جو تمہیں خود نہیں معلوم۔ شیشی رکھی، کیس بند کیا اور سرنج پکڑے، سٹول اٹھائے، اس کے سامنے آ کر سٹول رکھا اور اس پر بیٹھا، پھر اس کی خون آشام آنکھوں میں دیکھ کر سادگی سے بولا، تم نے ہاشم کے کہنے پہ زمر یوسف کو زخمی کیا، اس سے اس کے تمام رشتے چھینے، اس کی شادی کینسل کروائی، اس کا ہر راستہ بند کیا۔ ایسے یہ ہر راستہ بند کرنے والا کام یہ کارداز نے پہلی دفعہ زمر کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ چند برس پہلے جب جواہرات کاردار اور ہاشم کاردار کے سیکیورٹی ہیڈ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک نیا سیکیورٹی ہیڈ ڈھونڈا جائے، پھر اسے تراشا جائے، پھر اس کا ہر راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ انہی کا ہو کر رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ خاور کا مزاحمت کرتا وجود ٹھہر گیا، ساکت اور ساکن۔ یہ بڑے لوگ ایسی بڑی بڑی پوسٹیں دینے سے پہلے امیدوار کا ہر راستہ، ہر دروازہ بند کرتے ہیں۔ انہوں نے 8 ماہ تم پہ انویسٹ کیا، ایک بہادر، دلیر اور زیرک کرنل پہ الزام لگوایا، پھر اسی کے مدعی بن کر، وکیل بن کر اس کو عدالت سے چھڑوایا، اور پھر اس کی آواز یاسیت سے دھیمی ہوئی۔ خاور سکتے میں تھا، اور پھر ہاشم کاردار اور جواہرات کاردار نے تمہارے بیٹوں کو مروایا کیونکہ تم بری ہونے کے بعد ملک سے باہر جانے کا سوچنے لگے تھے۔ یہ کافی نہیں تھا، ان کو ایک وفادار آدمی چاہیے تھا جس کا کوئی نہ رہے اور ان کا ہو کر رہے، اور الزام ڈالا انہوں نے میرے باپ پہ۔ کرنل خاور میرا باپ ایک ایماندار اور اچھا آدمی تھا، وہ تمہیں گرفتار ضرور کرنا چاہتا تھا مگر اس نے تمہارے بیٹوں کو نہیں مارا تھا، ان کو جواہرات کاردار نے مروایا تھا۔ یہ سارے مافیاز یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ڈھونڈتے اور تراشتے ہیں اپنا دایاں ہاتھ۔ انہوں نے تمہیں تراشا اور جب تم نے اپنی زندگی کے پہلے قتل کر ڈالے تو وہ تمہاری سب سے بڑی سپورٹ بن کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے تمہیں اپنی چھایا تلے لے لیا اور تم ان کے کہنے پہ ساری زندگی دوسروں کو قتل کرتے آئے، زندگیاں برباد کرتے آئے، ان کے کہنے پہ جنہوں نے تمہارے بچوں کو مروایا تھا، اور یقیناً ان کے پاس اس عمل کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ تم حیران تھے نا کہ ہاشم نے کیوں یقین کر لیا کہ تم نے اورنگزیب کاردار کو مارا ہوگا، کیونکہ اسے لگا تم ان کی حقیقت جان گئے ہو مگر اورنگزیب کو قصوروار سمجھتے ہو۔ وہ یہی پوچھتا تھا تم سے اتنے ماہ، وہ یہی جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا جانتے ہو۔ میں اپنی باتوں کا کوئی ثبوت تمہیں نہ بھی دوں تب بھی جب ان کو سوچو گے تو خود ہی ساری کڑیاں ملتی جائیں گی، سب واضح ہو جائے گا۔ احمد سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ نیچے ٹپک نہیں رہے تھے، وہ بھی صاف تھے۔ احمد اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی، تم ہاشم کے پاس واپس آنے کی بجائے عدالت چلے جاتے، اس کے خلاف گواہی دیتے، لیکن تم نے وہی کیا جو تمہاری خصلت تھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، تو تم خود بھی اس رات فورڈلی ایور آفٹر کے کچن میں اس عورت پہ پستول نہ تانتے جس نے فارس کو ٹھنڈا کر کے تمہاری جان بچائی تھی۔ مگر وہ کیا ہے خاور کہ میں ان جیسا نہیں ہوں، نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں وہ نہیں کروں گا جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ایک تیز بنا درد کے موت۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اتنا رحم میں تمہارے اوپر کھاؤں گا؟ اور خاور کو محسوس ہوا اس کے برہنہ کندھوں پہ احمد شفیع نے گلوز والے ہاتھ رکھے ہیں، اور پھر گردن کے نیچے قدرے نیچے سوئی کی نوک چبھی، درد، تکلیف، اور پھر جیسے ہر شے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ وہ دن تھا جب کرنل خاور مظاہر حیات کی زندگی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کی بالائی منزل کی کھڑکیوں سے مارچ کی ٹھنڈی دھوپ سیدھی ٹکرا رہی تھی۔ اندر جھانکو تو کمرے ٹھنڈے لگتے تھے، ایسے میں حنین کا کمرہ عجیب نمونہ پیش کر رہا تھا۔ فرنیچر جو دیواروں سے لگا تھا ذرا آگے کھسکا کر چادروں سے ڈھک دیا تھا، اور کونے میں ایک چھوٹی سیڑھی سی رکھی تھی۔ فرش پہ نیچے ایک بڑی بالٹی، ایک اور 2 پینٹ کے ڈبے رکھے تھے، اور وہ خود عام شلوار قمیض پہنے، بالوں کو کشمیری انداز میں سکارف میں لپیٹے
آستین پیچھے چڑھائے سیڑھی کے اوپر کھڑی تھی اور سوکھے برش کو بازو اونچا کر کے چھت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ جا رہا ہے، میں دیوار کے اوپری کونے تک پینٹ کر لوں گی، اس نے چمک کر اطلاع دی۔ نیچے فرش پہ آلتی پالتی کیے بیٹھے اسامہ نے بہت ضبط سے کنگار کر اس کی توجہ لی۔ ہنا، یہ تم کل شام کیا اچانک سے ریسٹورنٹ کے بچے ہوئے ڈبے لے آئی ہو اور اب کہہ رہی ہو کہ تم نے پینٹ کرنا ہے کمرہ؟ ہنا نے گردن گھما کر نیچے بیٹھے اسامہ کو خفگی سے دیکھا۔ تم کیا جانو ادرک کا مزہ؟ جتنی ہوم ڈیکور کی ویب سائٹس میں نے دیکھی ہیں نا، پتہ ہے ان کے کمرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان میں یہ سفید چٹا پینٹ نہیں ہوتا۔ گورے ہمیشہ اپنی دیواروں کو ٹنٹ ضرور دیتے ہیں، دروازے وہ سفید رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں حساب الٹا ہے۔ ناک سکوڑ کر وہ واپس دیوار کی طرف متوجہ ہوئی۔ مگر ہنا، یاد ہے جب ریسٹورنٹ پینٹ ہوا تھا، وہ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کر پینٹ نہیں کر لیتے تھے، بلکہ پہلے دیوار پہ کچھ رگڑتے تھے اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ تم نیٹ پہ پینٹ کے ٹیوٹوریل کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ سیم نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ اتنے لمبے چوڑے اسباق دہرا رہے تھے، میں نے چھوڑ دیے۔ ایویں گوروں کے نخرے پہ یہ کرو وہ کرو، اس طرح تو بندہ سال بھر کمرہ ہی تیار کرتا رہے، پینٹ کب کرے؟ پھر لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میں تو ایسے ہی کروں گی پینٹ، یہ کون سا مشکل ہے، بس برش کو پینٹ میں ڈبو کر دیوار پہ اوپر نیچے لگاتے جاؤ۔ واو! آنکھیں میچ کر اس نے وہ کارٹون یاد کیے جن میں یوں ہی مزے سے پینٹ ہو جاتا تھا، اور پھر دیکھنا کتنا خوبصورت رنگ چڑھے گا۔ مگر کیا وہ رنگ دیر پا بھی ہوگا؟ چوکھٹ پہ قدموں کی آواز آئی اور پھر اس کی آواز۔ حنین وہیں ٹھہر گئی، برش والا ہاتھ نیچے گرا، مڑی نہیں، ساکت کھڑی رہی۔ اسامہ جو نیچے بیٹھا تھا وہ بھی نہیں ہلا، بس سر جھکا دیا۔ وہ سادی سے ابھی تک نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ گورے ایک بہت اچھی، بہت قابل قوم ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یوں منہ اٹھا کر پینٹ نہیں کرتے تو وہ صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح سست اور کام چور نہیں ہوتے، اپنا ہر کام خود کرنے اور احسن طریقے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ گردن اٹھائے حنین کے کمرے کی دیواروں کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسامہ و حنین اپنی جگہ چپ تھے، ساکت تھے، جام تھے۔ خوبصورت رنگ ایسے نہیں چڑھ جاتے، ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے، ایک ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیواریں، یہ گھر کی دیواریں اپنے اوپر کسی اجنبی رنگ کو ایسے ہی نہیں چڑھنے کی اجازت دے دیتی۔ وہ ہنوز گردن اونچی کیے سادگی اور نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی طرف کمر کیے اونچائی پہ کھڑی حنین کی آنکھوں کے کٹورے لبالب بھرتے گئے، مگر لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کر کے ضبط کیا۔ سیم کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ دوسری کسی بھی چیز کو رگڑو تو وہ خراب ہوتی ہے، اس کی چمک اور خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے، مگر دیواروں کی نہیں۔ گھر کی دیواروں کو رگڑیں کھانی پڑتی ہیں، سخت ریگ مال سے ان کو رگڑ رگڑ کر چھلنی کیا جاتا ہے، مگر یہ ہر رگ کے بعد پہلے سے زیادہ سموتھ ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے سوراخ اور دراڑیں بھری جاتی ہیں، فلر سے ان کے زخموں کو مرہم لگایا جاتا ہے۔ حنین نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو ٹپ ٹپ گرتے چلے جا رہے تھے۔ سیم سر جھکائے ہولے ہولے سسک رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑا لڑکا جس کے بال اب پہلے جیسے چھوٹے نہ رہے تھے اور قدرے بڑھنے کے باعث ان کا اصل قدرتی گھنگریالا پن نظر آنے لگا تھا، اسی طرح ملائمت سے بول رہا تھا۔ ان دیواروں کو بھی اتنا رگیدنے اور رگڑنے سے درد ہوتا ہوگا، مگر یہ برداشت کر لیتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہی اچھا ہے ان کے لیے۔ پھر ان کے اوپر پرائمر پینٹ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسے ڈسٹیمپر یا چونا وغیرہ بھی کہتے ہیں، گورے اس کو پرائمر یا سیڈر کہتے ہیں۔ وہ ساری دیوار کو ڈھانک لیتا ہے، اس کا پردہ بن جاتا ہے، سارے عیوب ڈھک جاتے ہیں۔ پرانے پینٹ اور نئے پینٹ کے درمیان کی آڑ ہوتا ہے وہ، ماضی کو مستقبل میں اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔ اونچی سیڑھی پہ کھڑی ہنا نے گردن جھکا دی، ہاتھ اسی طرح دیوار پہ جمع تھا اور آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ وہ پرائمر پینٹ اگر نہ لگایا جائے تو نئے آنے والے ہر پینٹ کو دیوار کے پلستر کی دیوار اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس مستقبل کے ہر رنگ کو ماضی کے سوراخ کھا جاتے ہیں۔ لیکن اچھے سے پرائمر لگا دو تو اوپر جو رنگ بھی کرو وہ ایسا خوبصورت چڑھے گا کہ سارا گھر چمک اٹھے گا۔ پھر زمین سے رس رس کر خراب چور دراڑوں سے داخل ہوتے پانی سے بھی دیواریں خراب نہ ہوں گی، نہ موسم اثر کرے گا، نہ کسی کا میلا ہاتھ گدلا کر سکے گا اس رنگ کو۔
گھر کی دیواروں کے ایسے پکے خوبصورت رنگ یوں ہی نہیں آ جاتے، ان کے لیے بنیاد کو ایک دفعہ تو چھلنی کرنا پڑتا ہے۔ حنین نے برش کہاں گرایا تھا، وہ کیسے سیڑھی سے جست لگا کر اتری، اسے نہیں علم، بس وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور سعدی کے گلے لگ گئی۔ بھائی آئی ایم سو سوری، آپ کا قصور نہیں تھا بھائی، آئی ایم سو سوری۔ سیم بھی ایک دم اٹھا اور بھاگ کر ان دونوں کے گرد بازو حمائل کیے۔ سعدی کے کندھے سے لگ کر گیا، وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ بھائی میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز آپ دوبارہ مت جانا۔ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے صرف قد بڑے ہو گئے تھے۔ سعدی ان دونوں سے اونچا تھا، اس کے بازو دونوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ دونوں کے گرد بازو حمائل کیے بیک وقت دونوں کو تھپک رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نرمی، آنکھوں میں نمی اور لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھی تم سے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک غلطی کے پیچھے مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ جہاں کتنے لوگ بزدلی سے میرے معاملے سے جان بچا کر نکل گئے اور کتنے لوگ صرف لالچ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہاں اتنے ماہ تم لوگ میرے لیے کھڑے تھے۔ مگر وہ دونوں اس کو بولنے نہیں دے رہے تھے۔ حنین روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی بولے جا رہی تھی اور سیم اس کے کندھے پہ ماتھا ٹیکے ہچکیوں کے دوران کہہ رہا تھا، بھائی آپ کا حق تھا مجھ سے لڑنے کا، میں نے غلط کیا تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، سب سے زیادہ سفر آپ نے کیا تھا۔ بھائی میں کبھی آئندہ یوں نہیں بولوں گا۔ حنا سے لڑنے کا حق تھا آپ کو، وہ ہماری برابر کی بہن ہے، موٹی کالی بدصورت ہے تو کیا ہوا، وہ ہماری برابر کی بہن ہے، مجھے درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور سیم یہ سب بچوں کی طرح بلکتے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا سر تھپکتے تھپکتے ہنس دیا تھا، مگر حنین نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بھی اتنا نہیں سوچا کہ آپ کو اتنے ماہ خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا، ہمارے پاس تو پھر بھی خوشی کے پل مل بیٹھنے کے لیے لمحے آئے تھے، مگر آپ نے سفر کیا سب سے زیادہ۔ اور میں یوں بولا بھائی جیسے آپ کسی لگژری ٹرپ سے لوٹے ہیں، مجھے یوں نہیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے نیچے بیٹھتے گئے تھے۔ وہ کوئی بات نہیں، آئندہ ہم ان باتوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے۔ بار بار یہی بات دہراتا جا رہا تھا، کبھی جھک کر حنا کا ماتھا چومتا، کبھی سیم کے بال سہلاتا۔ وہ بڑا تھا، اسے ہی تسلی دینی تھی، اسے ہی زیادہ ظرف کا مظاہرہ کرنا تھا، وہ بڑوں کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ مور چال کے باہر دھوپ ڈھلتی گئی، یہاں تک کہ بنگلے پہ چھایا سی تن گئی۔ اب حنا کی کھڑکی سے جھانکو تو وہ تینوں چوکڑی مارے فرش پہ بیٹھے تھے، درمیان میں کوک سے بھرے 3 گلاس، کوک کی بڑی بوتل اور چند ڈبے کھلے پڑے تھے جن میں سے برگر اور فرنچ فرائز چھلک رہے تھے۔ سعدی سر جھکائے کوک کے گلاس میں اسٹرا ہلاتا دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا اور وہ دونوں کھاتے ہوئے سن رہے تھے۔ ہاشم سمجھا ہم باہر پراپرا کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں، سو اس کے سارے بندے اس طرف بھاگے، مگر ہم ایک باتھ روم کے نیچے مین ہول سے سرنگ میں اترے اور وہاں سے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سیدھا باہر 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ نکل آئے۔ سر جھکائے بولتے ہوئے اس کے چہرے پہ یاسیت تھی۔ واؤ! سیم برگر کا بھاری نوالا منہ میں چباتا آنکھیں پھیلا کر بولا تو حنین نے آنکھیں دکھائیں۔ موٹے آلو چپ کرو، وہ تمہیں تکلیف دہ واقعے کا منظرنامہ بتا رہا ہے، کسی ایڈونچر کا نہیں۔ سیم نے جلدی سے نوالا نگلتے ہوئے چہرے پہ مسکینیت طاری کی۔ اوہ! سعدی اس کے بدلے انداز پہ نرمی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، پھر ہم وہاں سے ایک ٹک ٹک میں بیٹھے اور پتہ ہے بھائی کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مسز کاردار کو یرغمال بنا کر ساتھ لے آتے۔ 24 گھنٹے بعد جو میک اپ اترنے سے ان کی حالت ہوتی، حنا خود بھی نہ رہ سکی، بول کر ہنستی چلی گئی۔ سعدی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگایا، یوں کرو تم بول لو میری خیر ہے۔ اللہ میں نے کیا کیا ہے؟ اور زمر جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو اس نے دیکھا وہ تینوں اسی طرح ایک ساتھ بیٹھے برگرز کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کو لقمے دے رہے تھے۔ چہروں پہ سوکھے آنسوؤں کے نشان ابھی بھی موجود تھے اور لبوں سے مسکراہٹیں پھوٹ رہی تھیں۔ سعدی، زمر نے دھیرے سے دروازے پہ دستک دی، تینوں سے سر گھما کر دیکھا۔ حنا نے فوراً برگر اٹھایا مگر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی کام کی بات پوچھنے لگی، انٹرویو کا کیا بنا؟ فارس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ انٹرویو؟ ہوں۔ سعدی نے سر جھٹکا، 30 لاکھ مانگ رہا تھا وہ اینکر، اور فارس ماموں کو دیکھے خود کہا تھا کہ تمہارے ساتھ جاتا ہوں، مگر وہاں جا کر بالکل چپ بیٹھے رہے۔ اتنا نہیں ہوا کہ 2 تھپڑ لگا دیتے اس اینکر کو، ایک مارنے کا کام ہی تو آتا ہے ان کو، وہ بھی نہیں کیا۔ خفگی سے واپس گردن موڑ لی۔ زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حنا کنگاری، بھائی فارس ماموں چپ ہوں تب بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کو ہلکا نہ لیں۔ بالکل۔ زمر مسکراہٹ چھپاتی واپس چلی گئی۔ نیچے آئی تو وہ کچن میں بیٹھا تھا، موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے فارس۔ اس نے کرسی کھینچی تو فارس نے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھ کر مسکرایا، زہ نصیب آپ کو میرا نام بھی یاد ہے؟
تھوڑا بہت تو یاد ہے۔ وہ ہنس دی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، سعدی کا انٹرویو ہونا ضروری ہے، وہ اس کے لیے بہت اپسیٹ ہے۔ اور ہو جائے گا انٹرویو، وہ اٹھتے ہوئے بولا، انداز میں لاپرواہی تھی۔ مگر کیسے؟ زمر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پیسے دیں گے اور کیا، مگر اس کے لیے سعدی راضی نہیں ہے، سو دعا کریں گے۔ کوئی اور حل ہے تو بتائیں مجھے۔ وہ چپ ہو گئی۔ مگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ محتاط سے انداز میں پوچھا۔ کیوں پراسیکیوٹر صاحبہ، قانون پہ یقین ہے نا آپ کو؟ تو بس میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اب قانون نہیں توڑنا اور شریف آدمی بن کر رہنا ہے۔ ایسے مشکوک نظروں سے کیا دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ سچ کہہ رہا ہوں، وہ خفگی سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمر سوچتی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چند دن بعد سفید دیواروں والے کمرہ عدالت میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ موسم بتدریج تبدیل ہو رہا تھا، سردی بہت کم رہ گئی تھی اور خزاں رسیدہ درختوں پہ نئے شگوفے اور پتے کھلنے لگے تھے۔ چبوترے کے سامنے پراسیکیوشن کے بینچ پر زمر بیٹھی قلم انگلیوں میں گھماتی بغور کٹہرے میں کھڑے نوشیرواں کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری میز پہ ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھے ہاشم کاردار کی سنجیدہ نظریں بھی وہیں جمی تھیں۔ عزت مآب اختر مرتضیٰ صاحب بھی اسی سے مخاطب تھے اور کرسی کا رخ ذرا ترچھا کیے کاغذ سے پڑھ کر اسے چارجز سنا رہے تھے۔ وہ کٹہرے کے جنگلے پہ ہاتھ رکھے کھڑا سپاٹ سا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے تازہ نشان تھے اور ایک آنکھ نیلو نیل تھی۔ کیا آپ نے تمام چارجز سن لیے اور سمجھ لیے؟ جی یور آنر۔ کیا آپ نوشیروان کاردار 21 مئی 2015 کی شام پلاٹ نمبر 15 میں سعدی یوسف سے ملنے گئے تھے اور آپ نے ان پہ 3 گولیاں چلائیں، پھر بوٹ کی ٹھوکروں سے ان کو زخمی بھی کیا؟ زمر کے ساتھ بیٹھے سعدی کی چبھتی نظریں شیرو کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ نوشیروان نے نگاہیں اٹھا کر حاضرین کو دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولا، یہ غلط ہے، میں اس روز دبئی میں تھا۔ کیا آپ تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں؟ جی میں انکار کرتا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ مکان کے انداز میں نیچے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر بولا تھا، کیا آپ انوسنٹ پلیڈ کرتے ہیں؟ جی میں انوسنٹ پلیڈ کرتا ہوں۔ اس موقع پر اگر ملزم صحبت جرم کا اقرار کر لے تو اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور اسی وقت سزا بتا دی جاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے شفاف مقدمے کا حق دیا جاتا ہے، جہاں وہ استغاثہ الزام لگانے والوں کے ثبوت اور شواہد کا دفاع اپنے وکیل کے ذریعے کرتا ہے۔ اوکے، آپ کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے خلاف گواہ بننا چاہیں گے؟ نیچے بیٹھے ہاشم نے نفی میں سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ نظریں شیرو پہ تھیں۔ نہیں یور آنر، میں خاموشی اختیار کروں گا، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ چند منٹ بعد باہر راہداری میں زمر اور سعدی چلتے جا رہے تھے اور جب وہ بہت دل گرفتہ سا بولا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا جج نے کیسے اس کی ضمانت کی درخواست قبول کر لی، وہ اب گھر چلا جائے گا اور پھر ملک سے باہر۔ زمر نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ برسوں پہلے یونیورسٹی کے موک ٹرائل سے نکلے تھے اور وہ ہیری کے خلاف فیصلہ آنے پر شدید تلملا رہا تھا۔ سعدی، اس کو جیل میں پیٹا گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، جج کو اسے جیل سے نکالنا ہی تھا، ہاشم نے اسے خود پٹوایا ہے، مجھے یقین ہے۔ ظاہر ہے ہاشم نے اسے پٹوایا ہے، سماعت سے پچھلی رات، مگر ہم یہ باتیں جج کو کہیں گے تو ہم خود ہی جھوٹے لگیں گے، اس کی ضمانت ہونی ہی تھی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اگلے ماہ کی تاریخ ملی ہے، کیسا نظام ہے، ہم کتنا انتظار کریں گے؟ وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جائیں گے زمر، ایسے تو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ وہ شدید تکلیف میں لگ رہا تھا۔ زمر یک ٹک اس کی زخمی نظروں سے اس کو دیکھے گئی۔ یہ معاملات لمبے چلتے ہیں سعدی، کوئی بات نہیں، ہم لڑتے رہیں گے، مجھے نہیں پتا۔ وہ سر جھٹک کر خفا خفا سا چلتا گیا۔ زمر کے اندر کچھ ڈوب گیا، وہ بار بار اس پہ ایک فکرمند سی نظر ڈالتی۔ حنین اور اسامہ کا بھائی گھر آ گیا تھا، یہ تو طے تھا، مگر کیا سعدی یوسف گھر آ گیا تھا؟ وہ کیا کرے؟ اور کیا وہ کبھی گھر آ پائے گا؟ اسے یقین نہیں رہا تھا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دوپہر سرد سی تپش لیے سارے میں جھلسا رہی تھی۔ سبزہ زار کی طرف کھلتی کھڑکی سے اندر جھانکو تو اپنے کلینک میں آبدار مخصوص کرسی پہ بیٹھی نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ کھڑکی کی طرف اس کی کرسی کی پشت تھی اور یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔ سرخ رومال میں بندھے بال، جھکی آنکھیں، زرد رنگت، سوکھے ہونٹ، وہ اداسی سے سر جھکائے لکھتی جا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، میں آج مزید کلائنٹس نہیں، اکتا کر بولتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائیں تو رک گئی۔ یہاں سے دکھائی دیتے آدھے چہرے پہ واضح حیرانی ابھری۔ بابا خیریت؟ سامنے چوکھٹ پہ ہارون کھڑے تھے، کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس۔ وہ مطمئن نظریں اس پہ جمائے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئے، تم ٹھیک ہو ابھی؟
آبی نے کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی تو اب اس کا چہرہ زیادہ واضح ہوا، اس پہ اداس مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ جی آپ نے وعدہ کیا تھا نا، اس لیے اب ٹھیک ہوں۔ اوکے تمہیں ایک کام کرنا ہے اب۔ وہ سامنے کرسی پہ براجمان ہوتے سادگی سے بولے تھے۔ آبدار کے ابرو کٹھے ہوئے۔ جی کیا؟ ہاشم نے نوشیروان کی ضمانت کروا لی ہے، اب وہ ٹرائل کو لٹکائے گا، تاریخ پہ تاریخ لیتا جائے گا، یوں فیصلہ نہیں آئے گا۔ تم نے صرف اس کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اس کیس کو جلد از جلد انجام تک پہنچائے۔ مگر بابا اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں اس دن سے اس کی کالز نہیں اٹھا رہی، اس کو اگنور کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالے۔ اب میں کیسے اس کے پاس جا کر؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم اس کو کچھ بھی کہو مگر اس کو راضی کرو۔ تم چاہو تو کہہ دینا کہ اس پروپوزل پہ تم صرف تب غور کرو گی جب وہ اور اس کا خاندان تمام الزامات سے بری ہو جائے گا۔ بابا اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں اس پروپوزل پہ غور نہیں کروں گی، پھر میں اسے جھوٹی امید کیوں دلاؤں؟ بعد میں جو ہوگا وہ میں سنبھال لوں گا، ابھی کے لیے تمہیں اس کو راضی کرنا ہے۔ وہ زور دے کر بولے۔ آبدار کے لب بھینچ گئے، وہ کتنی صدماتی نظروں سے انہیں دیکھے گی۔ اوہ میں سمجھی تھی کہ بلاخر آپ میرا خیال کرنے لگ گئے ہیں، مگر وہ سب وہ وعدہ، وہ فارس کے متعلق یہی بات، وہ سب آپ اپنے مفاد میں کر رہے تھے۔ آپ مجھے استعمال کر رہے تھے اور فارس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف اسے میرا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ آبدار وہ قمیض جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے، چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ ہاشم سے تمہاری جان صرف تب چھوٹے گی جب وہ اپنے خاندان سمیت نیست و نابود ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہاشم کے ساتھ اتنا خطرناک کھیل شروع کر کے آپ مجھے کتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تمہیں بھی دینی ہوں گی، جیسے زمر صاحبہ دیں گی۔ آخری الفاظ زیر لب کہے تھے اور پھر وہ مڑے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ ایک پوش علاقے کی خوبصورت صاف ستھری کالونی تھی۔ قطار در قطار بنے اونچے بنگلے جدید تزئین و آرائش کا نمونہ پیش کرتے نظر آتے تھے۔ رات تاریک ہو چکی تھی، آسمان پہ تارے جگمگا رہے تھے۔ ایسے میں ایک لمبی سی لش چمکتی BMW ایک کھلے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ پورچ میں آ کر وہ رکی، ڈرائیونگ ڈور کھلا اور سفاری سوٹ میں ملبوس منظور جیلانی باہر آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے وہاں کھڑے گارڈز کو واپس جانے کا کہا اور تیز تیز چلتا لان چیئر کی طرف آیا جہاں کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں غازی صاحب، مجھے دیر ہو گئی اور آپ کو انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑا۔ خوش خلقی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں کھڑے فارس نے مسکرا کر گرم جوشی سے ہاتھ تھاما۔ جیلانی نے ایک نظر میز پہ رکھے 2 بریف کیسز کو دیکھا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فارس بھی اپنی کرسی پہ واپس بیٹھا۔ وہ سردی میں کمی کے باعث جینز کے اوپر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ تھی اور سنہری آنکھیں، گہری آنکھیں جیلانی پہ جمی تھیں۔ میں معذرت کرنا چاہتا تھا، میرا بھانجا بہت جلد باز اور جذباتی ہے، ان معاملات کے رموز نہیں سمجھتا۔ کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے معذرت خواہ انداز میں بات شروع کی۔ منظور جیلانی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ جھلایا۔ ہم سب اس عمر میں ایسے تھے، مگر جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ترجیحات اور کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ خیر آپ مطلوبہ رقم لے آئے، میں لے آیا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ آپ سعدی یوسف کو یہ بات نہ بتائیں۔ اس کو یوں کال کریں گویا ہم یہاں ملے ہی نہیں تھے اور اس سے معذرت کر کے تھوڑا بہلا کر اسے انٹرویو کے لیے بلا لیں۔ اس کو اعتماد دیں کہ یہ انٹرویو صرف اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی آپ فکر نہ کریں۔ کوئی چائے پانی دیا یا نہیں آپ کو؟ وہ فون نکالتے ہوئے بولا تو فارس نے اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ آپ ان کو گن لیں اور انٹرویو ٹائم کنفرم کر دیں تو میں گھر جاتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی کمی بیشی ہوئی تو میرا پی اے صبح آپ کو فون کر کے۔ بریف کیس کھولتے ہوئے اینکر کہہ رہا تھا اور پھر یکایک اس کے لبوں پہ ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے ڈھکن پورا کھولا اور پھر چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے اور پیسے کہاں ہیں؟ اینکر نے ڈھکن میز تک الٹ دیا تو بریف کیس کا اندرونی حصہ روشنی میں واضح ہوا۔ اس میں کئی درجن CDs رکھی تھیں جو سفید پلاسٹک کور میں مقید تھی۔ پیسے تو خیر میرا باپ بھی نہیں دے گا اور گارڈ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سعدی یوسف نہیں ہوں، 2 دفعہ قتل کے جرم میں جیل جا چکا ہوں۔ بغیر آواز نکالے بندہ مارنا مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ نہیں نہیں تمہیں نہیں مارنا میں نے، ورنہ پھر سعدی کا انٹرویو کون کرے گا؟ اینکر نے بریف کیس ہاتھ مار کر نیچے گرایا اور غصے سے اس کو دھکیلا۔ یہ دھمکیاں مجھ جیسے آدمی کو نہیں ڈراتی۔ اگر میرا مزید وقت ضائع نہیں کرنا تو تم جا سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، نتنے پھلائے۔ وہ غصے سے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ جیلانی صاحب
فارس بھی پورے قد سے اٹھا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کو بہت سکون سے دیکھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے نہ کرتا، ذرا تحمل سے ٹھہر کر پوچھتا، ضرور کہ ان CDs میں ہے کیا، اور جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ کہنے کے ساتھ اس نے جیب سے ایک پین نکال کر میز پر رکھا، سعدی کا پین کیمرہ۔ مجھے معلوم تھا تم سعدی کو پیسے مانگنے بلا رہے ہو، تو میں نے سوچا ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سو تمہاری اور سعدی کی گفتگو کی ویڈیو HD کوالٹی میں محفوظ کر لی میں نے۔ صرف یہی نہیں، میں نے تمہارے آفس میں جو تمہاری وال فوٹو لگی ہے وہی جس میں امریکہ میں تم کوئی ایوارڈ لیتے دکھائی دے رہے ہو، اس کے اوپر ننا وال سٹیکر چپکا ہے جو تمہارے آفس کی ویڈیو فیڈ مجھے دیتا ہے، اور اس بریف کیس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ تم گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہو، کسی کے ساتھ فون پہ، کسی کے ساتھ آمنے سامنے۔ تمہاری کلین سویپ ٹیم جو ہر جمعرات کو تمہارا آفس ڈی بگ کرتی ہے، ان کے آلات بہت پرانے ہیں، وہ میرے وال سٹیکرز کو نہیں پکڑ سکتے۔ منظور جیلانی کے چہرے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ پہلے وہ چونکا، پھر حیران ہوا، پھر بے یقین، اور آخر میں اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ یہ مختلف قابل ذکر واقعات کی CDs ہیں جن میں صرف تم صاف دکھائی دیتے ہو۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، پہلا میں تمہیں یہ سب دے دوں اور تم سعدی یوسف کے اوپر ہفتے کے 5 دن 5 شوز کرو، نتیجہ سعدی کی کہانی پورا ملک سن لے گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جمائے چبا چبا کر کہہ رہا تھا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہارے مخالف چینل کو یہ ٹیپس دے دوں۔ سب سے زیادہ اہم ٹیپ سعدی یوسف کی ہے۔ اس ملاقات میں سعدی نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کی مختصر تفصیل بتائی تھی تمہیں۔ دوسری اہم ٹیپ امریکہ میں قید پاکستانی نیورو سرجن لڑکی کی بہن کی ہے جس سے تم فون پہ 50 لاکھ مانگ رہے ہو، ورنہ اس کی بہن کی رہائی کے لیے شو نہیں کرو گے۔ جب یہ ویڈیوز بار بار میڈیا پہ چلائی جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سعدی یوسف کی کہانی پوری دنیا جان لے گی، بنا پیسوں کے گھنٹوں کا ایئر ٹائم ملے گا اس کو۔ چاہوں تو میں یہ کر لوں، مگر تمہارے گھر والوں نے چائے پلائی ہے مجھے، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تمہارا دل توڑوں۔ اس لیے وہ ایک دم آگے بڑھا اور جیلانی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بدلے ہوئے لہجے میں گرایا، تم کل صبح سعدی کو فون کرو گے، اس کو عزت سے بلاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے، اور اس کا شو اتنا اچھے سے کرو گے کہ تمہارے ٹویٹر کے 30 لاکھ فالوورز کو اس کا نام اور اس کی کہانی ازبر ہو جائے، ورنہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسے لوگوں کے لیے جج، جیوری اور جلاد میں ہی ہوں۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور وہ بالکل ہکا بکا اور شل سا تھا۔ فارس نے کیمرہ میں پین اٹھایا اور جانے کے لیے آگے بڑھ گیا، 2 قدم اٹھائے، پھر مڑا اور پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مکہ رسید کیا۔ جیلانی لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے لگا مگر کرسی کو تھام لیا، اس کا ہاتھ اپنے منہ پہ تھا جس سے خون بھل بھل بہنے لگا تھا۔ تلملاتا ہوا چہرہ اٹھا کر اس نے دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ فارس اپنی مٹھی کو چہرے کے قریب لے کر گیا، اس پہ پھونکا اور پھر کالر جھٹکتے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اینکر اپنا زخمی چہرہ لیے دوہرا ہوئے کھڑا اس کھلے بریف کیس کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔